حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات اللہم ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد سلامت رہو آباد رہو الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تھوڑی جی اچھی سلوات پڑھو تھوڑی زندگیاں بسم اللہ اجے بھی کچھ بندے شامل نہ ہوئے ہاں ٹھر ویسی جو اچھی سلوات پڑھ سوتا ماشاء وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شِيَّتِهِمْ وَمُحِبِّيهِمْ وَمَوَالِيهِمْ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات دعائے کریم اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے چوڑاں دی عزت دا واسطہ ہر سوچی ہوئی دعا قبول فرمائے مالک بے نیاز حوادثات تو محفوظ فرمائے اولادہ نو نیک فرمائے معاملات زندگی آسان فرمائے رزق اچ برکت عطا فرمائے دین آل محمد دی معرفت عطا فرمائے بانی مجلس دے مرحومین دی مغفرت فرمائے انہاں دے گھر خیر و برکت فرمائے انہاں دیاں اولاداں نو سلامتی عطا فرمائے دین آل محمد نو منن آلان دے درمیان اتفاق عطا فرمائے دشمن دی سازش ناکام فرمائے اور امام برحق دے ظہور تعجیل فرمائے قبولیت دعا واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ہر کلمہ پڑھن آلا دعویٰ کریں دے جو میں مومن ہاں اور مسلمان ہاں کلمے دا تقاضا بھی ہے مسلمانی اور مسلمان او چنگا ہوندے جیڑا آل محمد دا آکھا مننے اپنی مرضی نہ کرے گل سمجھ آگئی نے بہترین مومن اس نو آکھیا گئے جیڑا دین نو اپنی مرضی نال اختیار نہ کرے بلکہ چوڑاں دی مرضی دی اطاعت کرے
جیڑا اطاعت کرن والا ہوندے اس نو خدا پرست آدین، جیڑا اپنی مرضی کرن والا ہوندے او کون خود پرست آدین۔ خود پرستی دنا دین نہیں، خدا پرستی دنا دین ہے۔ دین دی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، دین دا پیغام ہے محمد الرسول اللہ، اور دین دا تحفظ ہے علی ولی اللہ۔ اے ترتیباں اللہ دیاں بنائیاں ہوئیاں، اے ترتیباں خراب کرن والا بھی مومن نہیں، انہاں ترتیباں اپنی مرضی داخل کرن والا بھی مومن نہیں، انہاں ترتیباں نو کانڈ کرن والا بھی مومن نہیں۔ لا الہ الا اللہ دا مطلب ہے اللہ دے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ محمد الرسول اللہ دا مطلب ہے کہ جیڑا دین ساڑے کول موجود ہے اے اللہ بنایا ہے تا پاک محمد مصطفیٰ ساڑے تک پہنچایا ہے۔ علی ولی اللہ دا ترجمہ ہے جو دین دا نگہبان، ہادی، حکمران، سرپرست، پیغمبر تو بعد اللہ پاک علی ولی مشکل کشانو بنائے تے علی دے 11 پترانو اس دین دا نگہبان بنائے۔ ٹھیک ہو گیا جناب، سمجھ آگئی؟ ہن اس پورے کلمے دے وچ کدائی بھی ساڑی مرضی کوئی نہیں، ہر پاسے اللہ دی مرضی ہے۔ جو اللہ آکھے ان کو مان لینا تے اس تے عمل کر لینا، اے ہے مومنیت، اے ہے کامیابی، اے ہے صراط مستقیم، ایو ہے ذریعہ نجات، ایو ہے بخشش دا ذریعہ۔ دنیا چ بھی کامیابی ہے اور آخرت چ بھی کامیابی ہے۔ ہن اپنے آپ تے سوال کرے نے ہیں جو اساں دین دی کتنی منے دے پے ہیں۔ صرف کلمہ پڑھن تائیں کام مقدہ نہیں، کل سمجھ آگئی؟ کلمہ پڑھن تے کام مقدہ نہیں۔ اگر غور کرو تریجی واری واتا کھان کلمہ پڑھن تے کام مقدہ نہیں، کلمہ پڑھن دے نال اگوں دین شروع ہو ویندے۔ کیا کلمے تو اگا بھی دین ہے یا کوئی نہ؟ سارے دین دا دروازہ ہے کلمہ، کلمے تو بعد شروع ہوندے دین۔ لا الہ الا اللہ دا مطلب ہے اللہ دی عبادت، محمد الرسول اللہ دا مطلب ہے پیغمبر دی اطاعت، علی ولی اللہ دا مطلب ہے جو رستہ پیغمبر دسایا ہے اے 12 امامہ تو پوچھ کے ٹرنا۔ جیڑا راہ پیغمبر دسائے اے 12 امامہ تو پوچھ کے ٹرنا، اپنی مرضی نال نہیں ٹرنا، امام تو پوچھ کے ٹرنا۔ میں بار بار آدھا پیا اپنے آپ تے سوال کر جو میں کتنے کام امام کو لو پوچھ کے کرے نا تے کتنے کام اپنی مرضی نال کرے نا۔ صبح دا ٹائم ہے، 14 دی مرضی ہے بستر چھوڑ، میری مرضی ہے ستا رہو باہر سردی ہے۔ گل سمجھ آگئی؟ بھائی 14 دا حکم ہے جو بستر چھوڑ، تتے یا ٹھنڈے پانی نال وضو کر، مصلی تے آ، کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ، یہ ہے 14 دی مرضی۔ ساڑی مرضی بستر گرم ہے، نیندر دا زور ہے، بارو ٹھنڈے، رضائی نہیں چھوڑنی۔ ہون اتھا اپنے آپ تے فیصلہ کر جو اپنی من کے بستر پہ یا 14 دی من کے مصلی تے آئے۔ اور تھوڑ جگہ ڈوریے ڈی ابھرے، ناشتہ سامنے آئے، توجہ میری مرضی ہے جو مزیدار ہووے چسدار ہووے میں تا تناول فرماواں۔ 14 دی مرضی ہے توڑے سکی روٹی ہووے لیکن حلال ہووے۔ دوجہ کام یہ ہے نا، توڑے سکی روٹی ہووے حلال ہووے۔ ہن حلال کیویں ہوندی ہے؟
پہلا کام تے اے جو حلال ذریعے نال کمائی ونجے، ٹھیک ہے، زمیندار تے بننا نہ ٹکے ہوئے، ہمسائے دا پانی چوری نہ کیتا ہوئے، گواڈی دا گھا کپ کے جڑی فجر چاہ پیتی ہے سو اپنے ڈنگران کھوا کے اوندے دودھ نال چاہ نہ پکی ہوئے، ڈنگر بھی اپنے تے گھا بھی اپنا، وال او حلال بن دے۔ اس تو بعد کی ہے کاروبار، کام کار، روزگار، زمینداری، نوکری، کاروبار، توجہ ہے۔ اس تو بعد بھی اگا پوچھنا پوندا ہے جیڑا کام میں کریں دا پیاں اے 14 دی مرضی دے مطابق ہے یا میری مرضی دے مطابق ہے؟ اگر حلال ہے تا 14 دی مرضی، اگر حرام ہے تا میری مرضی۔ حرام چھوڑ، حلال اختیار کر، جو اے 14 دی اطاعت۔ پہلے حلال طریقے نال کمایا ونجے، حلال طریقے نال وقت اے جو اس نو حلال رکھیا ونجے۔ اے دو گلاں، ایک کماونا حلال ہے، دوجا سنبھالنا حلال ہوئے۔ کمایا حلال، بننا بھی سیدھا، پانی بھی اپنا، محنت کیتی ہے، بیج سٹا ہے، فصل ہوئی ہے، توجہ، لیکن جس ویلے کنک چاہ کے گھر آئے ساری کنک گھر چھٹور کر چھوڑیے، خیال نس کیتا جو ایندے تے زکاة بھی واجب ہے یا کوئی نہ؟ اگر تا زکاة ادا کیتیس تا جڑا حلال طریقے نال کمایا ایندا کھاونا بھی حلال ہے۔ حلال طریقے نال کماونا، حلال طریقے نال کھاونا، توجہ کرے آئے، حلال طریقے نال کماونا بئی شے ہے، حلال طریقے نال کھاونا بئی شے ہے۔ ایک گل سمجھاونی ہے، میں کمایا ہے حلال طریقے نال لیکن کھاندا پہ حرام طریقے نال، بڑی محنت دی کمائی ہے۔ ایک بہترین لیلا لے کے آئے جوان، گھر آ کے بدھا ہے، صبح ڈی چڑھائے تا او کلے تے مویا پیا ہا، ان کے کرے کوٹلے والے ان کے کر سو کھاوے سو کیا کرے سو، باہر سٹے سے کیوں؟ قبلہ بیٹھے پوچھ لو لیلا حلال ہے یا حرام ہے؟ کمائی بھی بھائی لیلا جیندہ ہوئے، اگر حرام ہے تو وقت قربانی کیوں نہیں دے ہو؟ اگر حرام ہے تو پکا کے سن کیوں کھوایا نے؟ لیکن سوال یہ نہیں بڑھتا، سوال یہ ہے جو لیلا بھی حلال ہے، خریدیا بھی حلال پیسے نہ لے، لیکن اس نے تکبیر نہیں پڑی، آپ پہ مر گئی ہے، ایندہ کھاونا حرام ہے۔ گل سمجھے، گل سمجھے، گل سمجھے۔ لیلا حلال، خریدیا بھی حلال پیسے نال، آپ پہ مر گئی ہے، تکبیر نہیں پڑی، ہون کھاونا حرام ہے۔ توجہ انجے گا لے نا، ہون کھاونا والے کواری آنکھاں، کھاونا حرام ہے۔ کوٹلے آلے ہون لکھ لو، اگر تکبیر نہیں پڑی بوٹی حرام، اگر زکاة نہیں دیتی تو روٹی حرام۔ کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ اگر کنک دی زکاة نہیں دیتی تا روٹی حرام، اگر لے لیتے تکبیر نہیں پڑی تا بوٹی حرام۔ تو کو پتہ ہے حرام کھاون دا نقصان کی ہوندے؟ ہضم بھی ہو ویندے، حرام کھا دو یا ہضم ہو ویندے۔ نقصان کی ہے؟ میدا ہضم کر لیندے لیکن اس دی روح ہضم نہیں کر سکتی۔ حرام کھاون دا وڈا نقصان ہے، اکو حق سمجھ نہیں آندا۔ جگہ ہے میں اتھائی مکہندہ پیا، حرام کھاون دا نقصان حق سمجھ نہیں آندا، حق سمجھ نہیں آندا، حق گال چنگی نہیں لگ دی، حق گال سن کے طبیعت خراب ہو ویندی ہے۔ اے حرام کھاون دا نقصان۔
کربلا پاک امام حسین علیہ السلام عمر ابن سعد نو چھڑوائے. ایک واقعہ نکا جا سن لگے. کربلا امام حسین علیہ السلام عمر بن سعد نو چھڑوائے, بلوائے, سامنے بہائے, ایک خیمہ اندے وچ بہائے نے. فرمیندے پہ عمر سعد تو میں کو جان دے؟ عدد جان دا میں کونا؟ فرزند رسول, میرا مقام امام ہے. اللہ سائیں میں کوئی عزت جڑی دیتی ہے وہی جان دے. ہاں سائیں تساں جنت دے سردار ہی وے. میں حق تے ہاں اے بھی جان دے. ہاں سائیں اے بھی جان دا تساں حق تے ہو. فرمایا میں حسین تین دعوت دینا یزید نو چھوڑ میرے کو لگا آ. سمجھے دے پہ ہو امام کہہ کو آدھے پین؟ کیا آدھے پین؟ یزید کو چھوڑ میرے کو لگا آ. آدھے سہی ترے وجہ جیڑیاں تواڈے کول میں کو آون تو ہٹکے نہیں ہیں. کتنیاں؟ ترے. سائیں فرمیندن بیان کر. آدھے پہلی وجہ ہے جو کوفے وچ میڈا مکان ہے, زمینہ ہیں, اگر میں تواڈے کول آوے نا ابن زیاد قبضہ کر لے سی, مکان ڈہا چھڑے سی. امام کے فرمائے کوفے دیاں جتنیاں زمیناں تے جیڑا مکان ہے پورے عرب جتھا آکھ اتنی زمین ہی خرید کر دینا, اندے نالو چنگا مکان ہی بنا دینا. یہ گل غور نال سن لے, باقی گلا بھول وجہ بے شک. کہ فرمایا امام جتنیاں زمینہ دا خطرہ ہی نہ جو ابن زیاد قبضہ کروے سی, پورے عرب جتھوں آکھ گنا دینا, کوفے نالو چنگا مکان بنوا دینا. دوجی کیا وجہ ہے؟ آدھے میرے خیمے دے وچ زیورات, جواہرات, مال ڈھیر سارا سامان ہے, اگر میں تواڈے نال رلدا پچھو فوج لٹ گھنسی. امام فرمایا جتنا خیمے چ مال موجود ہے اتنا ہونے اتھائی دینا. جتنا مال خیمے چ موجود ہے اتنا اتھائی دینا. چپ کر گئے. امام آدھے تریجی آدھے میں کو رہ دی حکومت دا وعدہ کیتا ابن زیاد. امام فرمایا او حکومت نہ مل سیا, تو رائے دی کنک نہ کھوسے. ڈیٹھائی, ڈیٹھائی دی سمجھ آندی ہے؟ ڈیٹ تھی کہ ڈیٹھائی نہ لا دے, اگر کنک نہ ملی تو میں جو کھا گنسا. اے گال کر کے ول اٹھی پہ واپس ول پہ. امام ولا عقل دیتی ہے. عمر ساتھ گال سن, کھڑ گئے. امام فرمیندن کیا وجہ ہے جو تے کو حق گال سمجھ نہیں آئی؟ امام تے کو جنت دو بلیندہ پہ, تو جہنم دو بھجدہ پہ. کیا وجہ ہے جو امام دی گال سمجھ نہیں آئی؟ چپ کر کے امام دو دے دے. امام فرمیندن تے اتنا حرام کھا چکے تے کو حق گال دی سمجھ ہی نہیں آندی. تو اتنا ایک حرام کھا چکے تے کو حق گال دی سمجھ نہیں آندی. ہن ساڈا ہے اتھائی کیا حال ہے؟ لا الہ الا اللہ حق, محمد الرسول اللہ حق, علی ولی اللہ حق,
لا الہ الا اللہ بھی پڑھدا ہوئے، محمد رسول اللہ بھی پڑھدا ہوئے، علی ولی اللہ بھی پڑھدا ہوئے، وقت بندہ بدماشیاں بھی کرے، فراڈ بھی کرے، دھوکے بھی کرے، مسلح بھی نہ پکڑے، روزہ بھی نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دیوے، پیو ماں دا احترام نہ کرے، مومن دی عزت نہ کرے، فتنہ پیدا کرے، اندہ مطلب ہے ڈساون والے حق اتنا حرام کھا چکے ہیں ساکو حق سمجھ ہی نہیں آنا۔ لا الہ الا اللہ حق ہے بھئی، کائنات دا خالق کون ہے، رازق کون ہے، توجہ ہے نا میرے پاس ہے؟ معبود جن دی عبادت کی تھی ونجے او کون ہے، جیڑا انسان نو مہربانیاں کرن والا تے نعمتاں دیون والا او کون ہے، اللہ۔ اگر ٹریے اے تمام خبراں اللہ دی طرفوں دین پہنچاون والا کون ہے، محمد مصطفیٰ۔ اے تمام پہنچائے ہوئے دین دی نگہبانی کرن والا کون ہے، زمانے دا امام۔ یہ کیڑی گل ہے جو لا الہ الا اللہ اللہ نو لائے کے عبادت منیندے ہیں ان دی عبادت کریندے نسے۔ یہ میں ایک جملہ پڑھیا بھئی جیندے تے اللہ ناراض ہوئے ان دی روٹی بند نہیں کریں دا، کوٹلے والے ہو سنیا ہے، جیندے تے اللہ سائیں ناراض ہوئے ان دی روٹی بند، یہ ان دا وعدہ ہے جو میں رزق دیونے وہ وعدہ خلاف ہی نہیں کریں دا۔ کوئی بندہ ان کو جھک دے تاں ہی دین دے، جڑا نہیں جھک دا ان کو ہی دین دے، جڑے منین دے انہاں نہیں دین دا پے، جڑے نہیں منین دے انہاں نہیں دین دا پے، یہ تو ان دا وعدہ ہے۔ اور جڑے ویلے اللہ رانج تھی وے کی میں پتہ لگ سی اللہ آج کل ناراض ود ہے، کوٹ لے لے سونے سونے جملے کی میں پتہ لگ سی جو اللہ سائیں آج کل ناراض ود ہے، کوئی پتہ ہی وے۔ ہاں پاکاں دی طرف ایک نشانی آئیے جو پتہ لگ ونجے جو اللہ رانج ود ہے یا ناراض ود ہے۔ اتنا تک کہیں دی مانج مار ونجے آدھر اللہ ناراض ہے، توجہ ہے نا، منجی مرن نال اللہ دی ناراضگی تے رضا دا پتہ نہیں لگدا۔ جی کوئی بیمار ہوئے تے بندہ آدھے اللہ ہوندے تے وڈا ناراض ود ہے، کہیں دے کاروبار چ نقصان ہوئے تے لوگ آدھر اللہ ناراض ود ہے۔ اللہ دی ناراضگی پتہ کرن دے اے طریقے نہیں، کاروبار چ نقصان ہون دا مطلب اللہ ناراض، یہ کوئی پتہ نہیں، ناراضگی دا اظہار نہیں، بیماری آ ونجے تے اللہ دی ناراضگی دا اظہار نہیں، غربت آ ونجے اللہ دی ناراضگی دا اظہار نہیں۔ جگہ ہے اللہ جیندے تے ناراض ہوئے اکوں مسلے تے نہیں آون دیندا، اون دے کولو عبادت دی توفیق خاص گندے۔ میں اگر خواجہ صاحب نال ناراض ہاں اسا کیا کرے سو اللہ بول بند، ایویں نہ خواجہ صاحب ناراضگی دا اظہار کیا ہے، اللہ بول گفتگو بند، میں تیرے نال نہیں بلیندا جو میں ناراض ودا۔ ہون اتھا معصوم دا فرمان پی آندہ وے، معصوم فرمین دے اگر کوئی بندہ چاندے جو اللہ سائیں اس بندے نال الواوے، یا کوئی چاندے جو میں اللہ سائیں نال الواواں، یہ کیا طریقہ ہے؟ میرے نال اللہ الواوے کوئی طریقہ ہے؟ میں اللہ نال الواواں اندے کوئی طریقہ ہے؟ آقا دسو کیویں اللہ سائیں میرے نال الوین دے، فرمین دے اگر تو چاہن دے اللہ سائیں تیرے نال گفتگو کرے، تیرے نال الواوے، تیرے نال گال بات کرے تو قرآن پڑھ جو اے اللہ تیرے نال الوین دا بیٹھے۔ اچھا آقا اگر میں اللہ سائیں نال الواونا چاہنا تو ول میں کے کراں؟ معصوم فرمان دے اگر تو اللہ نال الواونا چاہنے تو نماز پڑھ مسلے تے کھڑ کے تو اللہ نال الویندہ بیٹھے۔ ہون والا پچھا ولو تھوڑی دیر، کیا وجہ ہے جو اللہ صحیح رانج ہوئے مسلح کیوں خاص گندے؟
عبادت دی توفیق کیوں گن دے جو اللہ بول بندے جو ناراضگی چل دی پئی ہے اللہ نال اللہ بول بھائی جڑا قرآن بھی نہیں پڑھدا نماز بھی نہیں پڑھدا او اللہ سائی نال اللہ بول بند کیتی بیٹھے ان دی اللہ سائی نال کوئی گفتگو نہیں پئی تھیندی اے اللہ سائی دی ناراضگی دا اظہار اور راضی کرے سو یا میں مروے سو ویروں بزرگوں اللہ سائی نو راضی کرنے یا میں مرنے راضی کرنے بندہ دیر نہ راضی تھی دے اللہ بہت جلدی راضی تھی وے دے جیڑا کہ کم دا نہیں او دیر نال راضی تھی دے جیڑا اللہ کل شین قدیر ہے او جلدی راضی تھی دے بندے نو راضی کرن واسطے ڈھیر محنت کرنی پوندی جی اللہ سائی نو راضی کرن تے کتنا ٹائم لگ دے ایویں مجلس بیٹھے بیٹھے اپنے اندر تھوڑی جی تبدیلی پیدا کر یار کام تا چنگا کوئی نہیں جڑا کریں دا بیٹھا گناہ دی آلودگی دے نال آلودہ تھیا ودا اللہ سائیں مسلح دی توفیق خاص کی دیئے عبادت تے میرا روح نہیں آدھا ایویں تماش بینی تے خرچ کران تے ہزارہ خرچ کر دینا جلے اللہ دینا تے خرچ کرن لگا تے اندروں آواز آن دی خیال کر نہ کر زیادہ ہیں کیا کرے سے یہ اللہ دی ناراضگی دی علامت ہے اتنا ہی بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر جو اللہ سائیں نال راضی تھی نے ہے مجلس مک پوی اپنے گھر ونجن دی بجائے اللہ دے گھر لگا ونجے توجہ کرے آئے تیڑا گھر تا تو جان دے اللہ دا گھر ہی جان دے او اللہ دا گھر نہیں جتے 4.5 لاکھ لگ دے وقت غریبہ نال تے اللہ پکا ناراض ہے نہ 4.5 لاکھ ہوئے تا نہ اللہ دے گھر پہنچے اللہ دا گھر او ہے وڈا اللہ ہر وسطی اپنے گھر بنائے ہوئے اللہ دا گھر رہی جتو آواز آن دیئے حیّا علی خیر العمل وہ کہندہ گھر رہے اللہ دا گھر لگا وانج اللہ دے گھر ایویں نمانا منہ چکر وضو کرتے مسلح چا سنبھال 2 رکعت توبہ معافی اللہ نو راضی کرن واسطے 2 رکعت نماز سا پڑھ نماز دے بعد 14 دا وسیلہ سا بنا ایویں ہولے ہولے جی میں مجرم بلند ہے آنکھ چا میں ڈاللہ میں مجرمہ تو بخشن والا ہے میرا اللہ میں گناہگارا تو غفور و رحیم ہے میں باغیاں لیکن تو مہربان ہے آج مجرم تیرے بوئے تے آیا بیٹھے اس تو پہلے جو تیری عدالت لگے تا میں کو ملے سزا میں تیری عدالت لگن تو پہلے اجن جیندہ بیٹھا تیرے کلو منگن آیا معافی اپنی رحمت دا صدقی 14 دی عزت دا واسطے ہی میں گناہگار نو ایویں نہ اٹھاویں میڈے تے راضی تھی وانج اللہ گواہے مسلح چھوڑن تو پہلے گناہی معاف کر دے سیا تا راضی تھی ویسیا جی گناہ معاف چاچا تھوڑی دیر ہو گناہی معاف تھی ویسے انتا اللہ راضی ہی تھی ویسی گل سمجھ آدھی پئی ہے اللہ راضی بھی تھی ویسی گناہ بھی معاف تھی ویسے ہون آ گئیاں میریاں دھیاں میریاں پردادار بیٹیاں بہنا میں سیدہ اپیل کرے نا چندے دی نہیں اتنا تا اپیلہ چندے دی ہونی ہیں میں چندے دی اپیل نہ کریں دا میں اے نہ آدھا جو میری امداد کرو میں غریب سیدہ نہ میں امام حسین دا صدقہ غریب کوئی نہ اپیلے کرن آیا میری بیٹی میری بہن پاک زہرا دی کنیز سڑوا منالی خیال کار بی بی زہرا نو نہ مال پسند آئی نہ دولت پسند آئی نہ وڈے گھر پسند آئے نہ فاخرہ لباس پسند آئی بی بی سین نو 2 کم پسند آئے اللہ دی عبادت پسند آئی تا اپنا پردہ پسند آئی جیڑی میری دھی بین پاک سین دی کنیز سڑوین دیئے
او کڈو کم تا لازمی کرنے پوسے اللہ دی عبادت تا پردہ اور پردے دا ترجمہ تھوڑا جا مشکل ہے صرف پردے دا ترجمہ ہے نہیں جو گھروں باہر نکلنے تا برقع پا لمنے گھر آونے تا برقع لہا چھوڑنے توجہ پردے دا مطلب صرف برقع نہیں پردے دا مطلب ہے پیر دے ناخن تو لے کے سر دے وال تک کیا عرض کیتے ہیں پیر دے ناخن تو لے کے سر دے وال تک نا محرم کو لوں اپنا آپ لکاون دا نا پردہ ہے کیا آنکھیں میں پیر دے ناخن تو لے کے سر دے ہیک وال تک آخری وال تک غیر محرم تو لکاون دا نا یار یاد کر لو گھر وانج کے تو سامنے اپنی میریاں دھیاں توڑیاں دھیاں انہاں نے سمجھاونا نہیں پردے دی تعریف کیا ہے پیر دے ناخن تو لے کے سر دے وال تک غیر محرم تو لکاون دا نا ہے پردہ ساڑے کول ہیں دو قسم دے بے پردگیاں ایک صرف گھر دی بے پردگی ایک ہے گھر اور باہر دی بے پردگی جلے گھر اچ مستور ہون دیئے باہر وین دیئے تا برقع لین دیئے ہوتا ہے پردہ گھر چاچے دا پتر بھی غیر محرم مامے دا پتر بھی غیر محرم پھپھی دا پتر بھی غیر محرم ماسی دا بچڑا مسات بھی غیر محرم اگر چہرہ نہیں لکا سکتی نہ لکاوے ہاتھ دی کلائی تے چہرہ ایک گھر دے وچ کھلا رکھ سکتی ہے لیکن جلے چاچے مسات ملیر سوتر دے سامنے ونجے چادر اتنی ہووے وال بھی لکے ہووے پیر بھی لکا ہووے اگر چہرہ ظاہر ہووے گنجائش موجود ہے باقی بدن دے اعضاء سارے لکے ہووے بھئی گل کیتی وننا اے جڑے امام بارگاہ وچ بیٹھے میری دھیری بھیڑی واسطے سارے محرم ہیں یا نا محرم ہیں بولو تساں بولو محرم ہیں میں محرم منور شاہ صاحب غیر محرم تساں غیر محرم وقت عجیب گالی وے جڑی دسیندہ کوئی نہیں غیر محرم تو اپنا آپ لکاونا واجب ہے واجب ہے واجب ہے مرد واسطے بے لباس ہو کے مسلح تے آون نال بندہ جو کچھا پاک لگا مجھے مرد نماز تھی ویسی نہیں ہونی جی نہیں قبلہ گوڑیاں دھوتے آلا جی اگر غیر محرم توجہ کریا ہے مرد اگر بدن کھول کے مسلح تے ویندے اون دی نماز باطل ہے مستور اگر بغیر چادر تے جیڑی بھی عبادت کرے او عبادت قبول کوئی نہیں اتھا آئے بیٹھے ہم عبادت کرن آئے بیٹھے اگر میری جو نگاہ پوندی ہے مستورات تے میرے واسطے بھی حرام ہے مستورات واسطے بھی غیر محرم ویکھنا حرام ہے میریاں بھیڑا میریاں دھیاں مجلس ہے آل محمد دا تذکرہ آل محمد دا ذکر ہے عبادت لہذا تیرے واسطے درخواست ہے جو مجلس ضرور آ لیکن پردے دے پیچھا بے کے سونا تاکہ پڑھن آلے دی نگاہ تیرے تے نہ پوے تیری نگاہ پڑھن آلے تے باقی لوگاں تے نہ پوے پاک سینی راضی تے اللہ سائی راضی تے 14 دے 14 راضی ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ پردے دی حالت اچ بہ کے اس مجلس اچ گزارنا او ایک سیکنڈ بھی عبادت ہے ٹھیک ہو گیا جناب اللہ توڑتے ہوئے راضی
مالک تواڈے بخت اچ کرے اضافہ میریاں بیٹیاں میریاں بہناں تواڈے واسطے پردہ لازم و واجب ہے اے عزاداران مظلوم کربلا اپنی تربیت کر اپنی پردہ داراں دی تربیت کر 12ویں امام دا ظہور قریب تر رہے اے نہ ہوئے دیر تھی ونجی تے کو پتہ ہی نہ ہوئے جو شریعت دے آداب کیا ہیں تا امام دا ظہور تھی ونجے وقت تیرے کول وقت کوئی نہیں ہونا ہون وقت موجود ہے اپنے آپ نو ٹھیک کر لے تاکہ امام دا ظہور ہوئے تم پریشانی نہ بنے امام دی پہچان اچ مشکل نہ ہوئے آگئے تقی باجت کو لکے پوچھے اے تھی سنگ دے جو امام سامنے ہوئے تے بندہ سنجان نہ سنگے توجہ ہوئے یہ توڑے کام دی گال ہے امام ہی سامنے ہوئے بندہ سنجان ہی نہ سنگے اے تھی سنگ دے صحیح فرمایا تھی سنگ دے آقا کوئی مثال دے وہ فرمایا کربلائت امام حسین ہی سامنے آئی تے یزیدی فوج سنجان ہی نہیں سکی اس واسطے کردار چنگا ہوئے مومن پکا ہوئے توال امام دی سنجان تھین دی ہیوے او اپنے آپ تے رحم کریے اپنے واسطے آپ فیصلہ کریے جو جنت ونجنا ہے یا جہنم ونجنا ہے اگر بھیڑے جی ہر کوئی اختیار رکھ دے اگر بھیڑے کم کریں دے تو آپ سوچ جو کڈے ونجنا ہے اگر چنگے کم کریں دے تو حسین دا صدقہ جنت مل سی حسین کربلا تے کو دین دیون آئے حسین دا بیا کوئی کم نہ ایویں بھیڑا دھیاں نال لا کے نہیں آیا ایک قیمتی امانت تیڑے تائیں پہنچاون آئے او امانت حاوی نانے دا دین وقت حسین تا پہنچا گئے ساڑی خوش نصیبی جو وصول کر گھنو ساڑی بد نصیبی جو اساں نظر انداز کر دیوں حسین اپنی منزل تے فائز تھی گئے حسین اپنا کم کر گئے دین ساڑے تائیں پہنچا گئے اگر وصول کر گھن سے تا خوش نصیبیں اگر لاپرواہی کرے سے تا بد نصیبیں اپنا جائزہ آپ گھن جو کتنا دین زہرا دلال کولوں وصول کی تئی جیڑا نانے دا دین پہنچاون کربلا آیا بیٹھے نال پتری گھن آئے نال دھیاں ہی گھن آئے پتران دیاں لاشاں چیندہ رہ گئے دھیاں دے بارے سچیندہ رہ گئے اللہ جانے کھلے ہوئے والا نال پاندھ کیویں کرے سے اللہ اکبر پتران دیاں لاشاں چاہیاں ستا دین پہنچاون واسطے دین بچاون واسطے سوکھا ہا 18 سال دا چائس کڑیل تا گبھرو جوان زخمی سینہ چیندہ ہاتھ چویندہ نہ خیمہ دو اشارہ کیتا سیدان دے نکے نکے بال آئین کوئی اکبر دے پیرہ تلے ہاتھ رکھیں دا کوئی اکبر دی کمر تلے ہاتھ رکھیں دا کوئی اکبر دیاں بائیں جھلی کھڑا حسین چائے تا خیمے گھن آئے لیکن سن دے راندے ہو جو حسین اکبر اوکھا چاہے میں مقتل دا طالب علماء جملہ دینا اکبر بہو اوکھا چاہیس لیکن اکبر تو اوکھا علی اصغر چاہیس او میں بسم اللہ کرا اس واسطے جملہ آکھیں جلے اصغر نو چیندہ ہا خیمہ دو ٹردہ ہا ڈاہ قدم چاہ کے ولا پچھو تے ولدہ ہا
سچیں آئی اندی ماں نو کیویں ونج دکھلے ساں ہولے ہولے پڑھدا ہا رضان بے قضاء ہی و تسلیما لامرہی دوجا جملہ پڑھا علی اکبر نو برچی لگ دی ڈٹھی نس جلے برچی لگی ہے اکبر حقل دیتی ہے بابا میرا سلام اوکھا آئے تا پہنچا ہے لیکن اصغر او شہید ہے جڑا حسین دے ہتھاں تے آ ان دے واسطے تیر کمان جڑدا ہی ڈٹھاس کمان دے وچوں تیر نکلدا ہی ڈٹھاس اوہ تیر علی اصغر دے گالے چ لگدا ہی ڈٹھاس ہتھاں تے تڑپ تڑپ کے 6 مہینہ دا پتر مردہ ہی ڈٹھاس ہائے 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 اوکھا مرحلہ ایک بھئی گال کراں تیرے واسطے تیری حوصلہ افزائی واسطے ہر شہید دی میت تے کہیں نہ کہیں سجن نو بلائے اکبر دی میت تے آدائی نانا تڑیاں شکلہ اللہ کس گئے قاسم دی میت تے آقا حسن بیرا تڑا یتیم لہ گئے غازی دی لاش تے آدائی بابا میری کمر ترٹ گئی ہے جلے 6 مہینہ دا کٹھو یا پتر ہتھاں تے آئے سون بابے نو نس بلایا نانے نو نس بلایا حقلہ دے کے آدائی شیو کربلا ہو وہ ہاں میری غربت دیکھو آ میں پانی دا گھٹ منگائے نانے دی امت تیر مار کے میرا پتر کو چھوڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اجرکم اللہ حوصلہ جیو شالہ حیاتیوں نے شیو کربلا ہو وہ آ میری غربت دیکھو آ میں پانی منگے لوگا تیر مارے حسین دے ہتھاں تے 6 مہینہ دا بچڑا کس گئے ایک کٹا یا پتر چاہی ودا کربلا دی ریت تے قدم چیندہ وات پچھاں تے ولدہ اے پہلا شہید ہے جن دی قبر آپ بنائیے اللہ اکبر دعا منگو نا شالا اولادا پیو ماں بڑھڑے پیو ماں دیاں قبرہ بناویں کہ پیو ماں نو پتر دی قبر نہ بناونی پو ایویں ہتھاں نال قبر بنا کے اصغر نو قبر وچ لایا اس دا مٹی پیندا بیٹھے روندا بیٹھے ہولے ہولے آدھا پہ بیٹا اللہ جیویں تو راضی ایویں حسین راضی کوٹلے آلے جلے چہرے تیرے تو پاون لگ گئے روخ پھر گیا آدھے کیویں پاون ریت گرہ میں اصغر دا چہرہ نرہ میں اللہ اکبر آخری گال زندگی ہونے وقت قبر دا نشان نس بڑھایا زمین برابر کر کے اٹھی کھڑا ہے جلے ڈاوی دی شام نہیں ڈھلی جلے شہیدان دے سار کلم ہوئے نور مل پوچھ دے او بچہ کن گئے جے کو میں تیر مارا یہ لفظ نہ پڑھنے پاؤں بہو اوکھیں اولاد واسطے دعا منگو سارے منگو دیاں بھیڑا بھی بیٹھی ہو تا مردی بیٹھی ہو اپنی اولاد واسطے دعا منگو علامہ اختر عباس دا فرمانی میں جلے قبر دا نشان مٹا چھوڑے شہیدان دے سار کلم ہوئے نور میلا دے او بچہ کن گئے جے کو میں تیر مارے ایک کمینہ دے او ٹبیاں دے نال دفنے دا پیا آو کے لفظ نینا کمینیاں نیزے چائن زمین چمرے دے ودین ایک ہے ماں کو لو پوچھ جاندہ 6 مہینہ دا پتر ہوئے جلے زمین چمرے دے پیائن ایک ظالم دے نیزے تے اصغر دی لاش آئیے اللہ گوائے ایویں نیزہ چاہ کے حرمے لوتا آئے جتا اصغر دی ماں بھیڑ بیٹھی اصغر نو زمین تے ایویں لٹایا سیویں حیوان لٹائے ویندن خنجر دا وار آئی اصغر دا چھوٹا جی اگلا چلے اصغر دا گل زبا پیا ہوندا آئی ماں تڑپ دی پئی آئی پھپیاں دے وین پیاں دے آئین آدھی این لمار ہون تریجی واری خس دائے
او میں بسم اللہ کرا، او میں بسم اللہ کرا، لفظ سمجھے دا لگا آدھی این نمار تریجی واری کسدا پہ اصغر دا چھوٹا جیا سار نیزے دی چونجھ دی آئے گل اتھا مکی نہیں والا اصغر دی لاش نو گھوڑا نال پامال کی تانے جلے 12 محرم امام سجاد موجزے نال آیا اسد قبیلے دے لوگ لاشا چہندے پہ آئیں جلے حسین دی لاش چاہینے نالو گوشت دا ٹکڑا زمین تے ڈھے پہ آدھے آقا تیڑے بابے دی میت دا ٹکڑا ہے اس ویلے رن نہیں سجاد آدھے میرے بابے دی میت دا ٹکڑا نہیں اے میرے اصغر بھیرا دی لاش ہے اج پامال کی تینے سنجانن دے قابل کوئی سیعلم الذین ظلموا ایہم القالبین